یہ بندرگاہیں اور آبی راستے قوموں کی ترقی میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ بڑے پیمانے پہ تجارتی سرگرمیاں انہی کی مرہون منت ہے۔ مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ایک امریکن رپورٹ کے مطابق 2018 تک چائنا کی 84% تجارت آبنائے ملاکا یعنی اسٹریٹ آف ملاکا کے ذریعے ہوئی، اور اب امریکہ کی نظریں اسی اسٹریٹ آف ملاکا کے اوپر جمی ہوئی ہیں۔ یہ اسٹریٹ آف ملاکا انڈونیشیا اور ملیشیا کے بیچ میں ایک اسٹریٹجک بحری گزرگاہ ہے۔ چائنا کی زیادہ تر امپورٹس بلکہ آلموسٹ 85% امپورٹس اسی جگہ سے گزرتی ہیں۔ اب بحر ہند کی طرف دیکھیں تو یہ 45 ملین مربع کلومیٹرز کا ایریا ہے، اور اس کے اوپر رابرٹ ای کیپلان، امریکہ اس کے حلیف طاقتوں کے بحر ہند میں کشمکش کے عنوان سے اس نے اپنی ایک رپورٹ میں پیشن گوئی بھی کی ہوئی ہے کہ کل کا جنگی میدان جرمنی یا آسٹریا نہیں، اور نہ ہی رشیا اور امریکہ کی فضائیں اور سمندروں کا، بلکہ بحر ہند کا یہی حصہ سینٹر سٹیج فار دا 21st سینچری یہ بنے گا۔ اب امریکہ گوادر پورٹ، سی پیک اور اسٹریٹ آف ملاکا کو اپنے نشانے پہ رکھ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بحر ہند میں شاید انہی مقاصد کے لیے فوجی اڈے اور باہمی مشقیں کراتے ہوئے کمال چلاکی سے آسٹریلیا اور بھارت کو استعمال کرتے ہوئے انہیں سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا، پیسفک ایشیا اور بحر ہند کی حکمرانی دینے کے خواب دکھا رہا ہے۔ وہ اس وقت امریکہ دنیا کو بظاہر یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم یعنی امریکہ، جاپان اور بھارت اور آسٹریلیا مل کر کرونا لاک ڈاؤن کے بعد معاشی معاملات کو سنبھالنے سے متعلق ایک فورم پہ اکٹھے ہوئے، جبکہ اصل سچائی یہ ہے کہ اس وقت امریکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی طاقت کے سامنے بند باندھنا چاہتا ہے، چاہے چائنا کی تجارتی ناکہ بندی کرنی پڑے یا چاہے کھلی جنگ کرنی پڑے۔ امریکہ کا تو ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف جنگ میں امریکہ اکیلا نہیں کودتا، بالخصوص چائنا جیسی فوجی طاقت جو جنگ کی صورت میں امریکن سیٹلائٹس تک کو تباہ کرنے کی یا غیر مؤثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کے خلاف امریکہ اکیلا جنگ کیسے چھیڑ سکتا ہے؟ لہٰذا اسی مقصد کے تحت امریکہ نے مشرقی ملک یعنی جاپان، چائنا کے قریب ترین ہمسائے بھارت اور نسبتاً محفوظ سمجھے جانے والے ملک آسٹریلیا کو بھی ساتھ ملایا۔ اب انڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے اس ساری چیز میں؟ وہ انڈونیشیا کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ملیشیا کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جاپان اور فلپینز کی گارنٹی تو امریکہ نے لی ہوئی ہے۔ اب یہ بہرحال ان چاروں ممالک پر مشتمل کوڈ جو ہے وہ اتحاد کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کی تجارت کو روکنا کیسے ہے۔ پلان کے تحت یہ نکوبار جزیرے پر بیٹھ کے بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ملاکا سے گزر کر آنے والی چائنیز تجارت کی ناکہ بندی کر کے چائنیز تجارت کو روکنے کی کوشش کرے گا، جبکہ امریکہ جاپان کے ساتھ مل کر ویتنام اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی چائنا کو روکے گا۔ امریکہ نے بڑی خاموشی سے تائیوان کے ساتھ $620 ملین اسلحے کی فروخت کی ڈیل کی ہے، جس میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے پیٹریٹ میزلز بھی ہیں، تاکہ چائنا کے مقابلے میں اسے ہر طرح سے تیار کیا جا سکے۔ اب چائنا نے اسلحے کی اس ڈیل کے جواب میں امریکہ کے دفاعی کانٹریکٹر لاکہیڈ مارٹن پر پابندی عائد کرتے ہوئے امریکہ کو یہ وارن کیا کہ تم دیکھو بہت جلد تائیوان چائنا کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہاں کی اکثریت چائنا کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے۔ اب جیسا گلوان میں بھارت چائنیز فوج کے قبضے پہ بڑی اچھل کود کر رہا ہے، تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر پیراسل جزیرے میں چائنیز افواج کی بڑھتی ہوئی تعداد F-6J اور وہاں بامبرز کی ڈیولپمنٹ پر ویتنام بھی فنکار رہا ہے۔ چائنا کی اس پیش قدمی کا مقصد امریکہ کو سخت جواب دینا، اور چائنا نے اس کوڈ اتحاد کا زور توڑتے ہوئے ہمسایہ ملک کمبوڈیا کے ساتھ بڑے معاہدے کر لیے۔ چائنا نے کوڈ الائنس کے خلاف بڑا ایکشن لیتے ہوئے کمبوڈیا کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کیا، جس کے تحت چائنا کمبوڈیا میں نیول بیس تعمیر کرے گا، جہاں سے چائنا بھارت اور امریکہ پہ ایک ساتھ نظر رکھے گا۔ بھارت جو اپنی نکوبار آئلینڈ پر بیٹھ کر اسٹریٹ آف ملاکا بند کرنا چاہ رہا ہے، اب چائنا کمبوڈیا میں بیٹھ کے بھارتی اور امریکی سمندری راستہ بند کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ کمبوڈیا نے چائنا کے ساتھ معاہدے کے فوری بعد وہاں امریکن نیول بیس کی عمارت بھی گرا دی ہے، اور اب اس کی جگہ پہ چائنیز نیول بیس کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ کمبوڈیا نے چائنا کو 99 سال کے لیے لیز پہ یہ نیول بیس دیا ہوا ہے۔ کمبوڈیا کے ساحلی علاقوں کی کمانڈ چائنا کو دی جا رہی ہے، جو اس 4 ملکی امریکن الائنس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ چائنا $8.3 بلین سے کمبوڈیا کے ساحل پر سیاحت کے فروغ کے لیے ہوٹلز وغیرہ تعمیر کر رہا ہے، وہاں پہ
امیوزمنٹ پارکس بنا رہا ہے اور کمبوڈیا کو تجارتی ہب بنانے کی ایک تیاری کی جا رہی ہے۔ مائک پومپیو کا تو کہنا ہے کمبوڈیا میں چائنیز نیول بیس کے قیام کے بعد انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، جس سے ہمارے اتحادیوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کمبوڈیا کے ساتھ معاہدے کے بعد اب ساؤتھ چائنا سی میں پاور گیم الٹ چکی ہے، کیونکہ ان 4 ملکی چائنیز مخالف اتحاد یہ بے اثر ہونے جا رہا ہے، اور اسٹریٹ آف ملاکا میں ناکہ بندی کر کے چائنا کی تجارت روکنے کی کوشش کرنے والوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ ساتھ سی پیک اور ون بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کو منسلک کر کے دنیا کے 70 ممالک کو مختصر ترین زمینی راستے بحال کرنے جا رہے ہیں، جو چائنا کی تجارت کو 4 چاند لگا دیں گے۔ اسٹریٹجیکلی پاکستان بحر ہند میں اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے بہت اہم گیٹ وے ہے، اور اسی اسٹریٹ سے دنیا کے 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اس لیے گوادہ پورٹ بننے سے پاکستان ایک معاشی مرکز کے طور پہ ابھر رہا ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت فوجی لحاظ سے دیکھیں تو اس بندرگاہ سے بحر عرب پہ ہمارا تسلط قائم ہوتا ہے، خاص طور پہ بھارت سے ہمارا فاصلہ 460 کلومیٹرز بڑھ جاتا ہے۔ ہم بھارت کی آنکھوں سے دور اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گیا، کیونکہ گوادہ پورٹ سے سی لائنز آف کمیونیکیشنز جو ہیں ان کو مانیٹر کرنے میں مدد ملے گی۔ اس لیے یہ بندرگاہ جہاں وسط ایشیائی ریاستیں اور چائنیز کی آنکھوں کا تارا ہے، تو وہاں کچھ ممالک کی آنکھوں میں یہ موتیاں بھی ہے، اور اگر امریکہ ملائکہ اسٹریٹ بند کر دیتا ہے تو چائنا کے لیے بحر ہند اور مغربی ایشیا کی تجارت صرف اور صرف گوادہ پورٹ سے ممکن ہے، اور چائنا بھی اسی لیے اس بندرگاہ میں دلچسپی رکھتا ہے کہ اس سے نہ صرف وہ بھارتی نیول موومنٹ کی نگرانی کر سکتا ہے، بلکہ خلیج فارس سے اپنی توانائی کی 60% ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا سفیانہ آئل فیلڈ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا آف شیئر آئل فیلڈ ہے، اور اس لیے اس اکنامک کوریڈور کو سڑک، ریل اور آپٹک فائبرز کے ذریعے ایک ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے، تاکہ جبکہ تیل اور گیس کی پائپ لائنز کی تعمیر بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اب ایک اندازے کے مطابق گوادہ پورٹ اور اکنامک کوریڈور کا کام شروع ہوتے ہی چائنا کی سالانہ تیل کی درآمد میں تقریباً $20 ارب کا فائدہ اس کو ہو جائے گا، جبکہ پاکستان کو محض محصول کی وصولی پہ $5 ارب سالانہ کا فائدہ ہوگا، یعنی ہم راہداری لے رہے ہیں روپے کے اوپر چوانی۔ یہی نہیں بلکہ جو بھی ممالک چائنا کے اس منصوبے کا حصہ بننے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پہ چائنا کے مضبوط دفاعی اور اسٹریٹجک اتحادی بن جائیں گے، اور یہی ممالک انشاءاللہ اب امریکہ اور بھارت کی بجائے چائنا کے ہمدرد اور اتحادی ہوں گے۔ جیسے نیپال ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہو کے بھارتی دباؤ سے نکل رہا ہے۔ ایران بھی بھارتی کیمپ سے نکل کے چائنیز کیمپ میں آ چکا ہے۔ افغانستان جو اب طالبان کا ملک جو بننے جا رہا ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ روس، پاکستان پہلے ہی چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نقشے میں آپ دیکھیں پورے خطے کے ممالک اس منصوبے کا حصہ ہے، لیکن بھارت کو اس منصوبے سے مکمل طور پہ محروم رکھ دیا گیا، اور چائنا کے مشرق و مغرب میں بلکہ مشرقی یورپ تک اب چائنا کے اتحادی ممالک کا جال بچھنے جا رہا ہے۔ کہاں کہاں روک سکتا ہے امریکہ چائنا کو؟ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تمام ممالک تجارت کے ساتھ ساتھ دفاع میں بھی چائنا کے اتحادی ہوں گے۔ چائنا کی طاقت کا مطلب ہے امریکہ کی موت، اور اسی طرح چائنا نے ایران، نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملا کے بھارت کو بھی خطے میں تنہائی سے کا شکار کر دیا۔ اس لیے رابرٹ ڈی کپلان نے 10 برس پہلے اپنی رپورٹ میں مغرب اور امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ تم لوگ ایک ایسے سمندر کو نظر انداز کر رہے ہو جو بہت جلد توانائی، دفاعی اور تجارتی مقاصد کے لیے انتہائی اہمیت حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم نے بحر ہند جیسے اہم جیوگرافک اوشن کے گرد سینٹرل ایشین اور افریقہ میں وجود میں آنے والے نئے ممالک اور وہاں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثرات کو نظر انداز کر رکھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ پاکستان نے چائنا کا ساتھ دے کے ساری دنیا کی دشمنی مول لی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ سی پیک سے پاکستان کے لیے چائنا کی سپورٹ ٹیکنیکل حجم کی حامل تھی، لیکن اعلان سی پیک کے بعد یہ سائز، اسٹریٹجک مقدار اور معیار کا حامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے ہمدرد جتنے بھی ملک ہیں ان کو ترقی دے، اور جو بھی پاکستان کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرے۔ آمین ثم آمین۔